میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میری طرح کے ہی ہوں گے، کیونکہ جو کوتاہیاں اور خامیاں مجھ میں سر اٹھاتی ہیں، ان مشکلات سے آپ بھی گزرتے ہوں گے۔ آپ بھی تو میرے ہی بہن بھائی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں کئی بار اعتراف کر لیتا ہوں، کئی بار نہیں کرتا، اور آپ کیونکہ سوسائٹی کے مغرور اراکین ہیں، سوسائٹی کے لیے اس لیے چھپ چھپا کر گزر جاتے ہیں۔ جب بھی میں کوئی سڑک یا چوراہا کراس کرتا ہوں تو مجھے سرخ بتی ہی کیوں ملتی ہے، اور جب بھی میں گزرتا ہوں تو مجھے ہی سرخ بتی ملتی ہے۔ یہ پتہ نہیں میری قسمت ہے۔ اچھا چلیے مل ہی گئی، میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ سرخ بتی کا جو لمحہ ہے وہ آدھا گھنٹے پر محیط ہوتا ہے، سبز بتی جو ہوتی ہے وہ 10 سیکنڈ میں بدل جاتی ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے۔ یا اللہ، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں۔ جب میں نئے زمانے کا آدمی نہیں تھا تو میں لال صابن سے نہاتا تھا ہمیشہ۔ اب بھی لال صابن سے نہاتا ہوں۔ تو میری جو بہو ہے وہ بہت چڑھتی ہے اور شرمندہ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ماموں یہ آپ خدا کے واسطے چھوڑے لال صابن نہانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا، بھائی ہم ایک زمانے سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے، دیکھیں میں آپ کو اچھے والا صابن دے رہی ہوں، اس سے نہائیں۔ وہ جو صابن ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹرس کے حسن کا راز اسی صابن میں ہے، کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی اچھا خوشبودار ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ تو میں جب اس سے نہاتا ہوں، خاص طور پر اپنے پیارے والے لال صابن سے، تو بھی خواتین و حضرات ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نہاتے کے وقت جب صابن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ غسل خانے کے آخری کونے میں ہی کیوں جا کے گرتا ہے، پاؤں کے پاس کیوں نہیں گرتا؟ میں پھر منہ کو صابن لگا ہوتا ہے اور میں پھر اس کو تلاش کرتا کرتا بڑی مشکل سے وہاں پہنچتا ہوں اور پھر نہاتا ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صابن گرے قدموں میں اور گھٹنوں کے پاس آ کر ٹخنوں کے درمیان کھڑا ہو جائے اور میں آرام سے پکڑوں اور نہانا شروع کر دوں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مشکلات ہیں میری۔ مثلا جب میری بیوی مجھے کہتی ہے، آپ جائیں، یہ بہت ضروری فارم ہے، یہ آپ بینک میں خود جمع کروا کے آئیں۔ پچھلے دنوں جب میٹرک کے امتحانات تھے، کسی ملازم کا بچہ وہ میٹرک کا امتحان دے رہا تھا، وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کروا کے آئیں، آپ کا یہ تجربہ ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس مشکل مرحلے سے گزرے ہوں گے۔ جب ہم بینک جاتے ہیں یا بعض اوقات بینک کا مینیجر دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے 2 قطاریں لگا دیتا ہے تاکہ جلدی جلدی کام ختم ہو۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر یہی ہوتا ہے، میں جس قطار میں کھڑا ہوتا ہوں وہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے اور جو دوسری ہوتی ہے وہ تیز چل رہی ہوتی ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے، میں ایک غریب آدمی ہوں، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کا یہی حال ہے، یہ کیوں سست چل رہی ہے، وہ کیوں تیز چل رہی ہے۔ میں اکثر یہی سوچتا ہوں۔ پھر اللہ نے مجھے عقل عطا کی ہے، میں اپنی سست والی روز چھوڑ کر تیز والی میں چلا جاتا ہوں۔ یوں میں جب وہاں پہنچتا ہوں تو وہ سست چلنے لگ جاتی ہے، وہ دوسری والی جو ہوتی ہے جس کو میں نے چھوڑا ہوتا ہے وہ تیز چلنے لگ جاتی ہے۔ تو زندگی کے اسی پیش و غم سے مجھے بہت شکایات رہتی ہیں اور میں جھگڑتا بھی رہتا ہوں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ پھر جب میں شام کو تھک ہار کر واپس آتا ہوں تو پھر بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہوتا ہے اور یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یا شاید میرا ویژن ہی ایسا ہے یا مجھے ہی ایسا لگتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے پہاڑ مجھے پر ٹوٹتے ہیں، یہ سرخ بتی مجھے کو ملتی ہے، میرا ہی صابن پھسل کر کونے میں جا کے گرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس میں ایک تکلیف دہ بات یہاں میں جو جاننا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، جب ہم دعا مانگتے ہیں، اس کے مانگنے کے وقت اور اس کے مانگنے کے طریقے کو اپناتے ہوئے مجھے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب بھی پڑتا ہے اور اب بھی پڑتا ہے۔ مثلا یہ کہ میں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے بعد جب اتحیات پر پہنچتا ہوں تو میری جان آفت میں پڑ جاتی ہے،
پھر میں کٹا کٹ اس کو ختم کر کے سلام پھیرنے کا کرتا ہوں، اور جب میں سلام پھیرتا ہوں تو پھر آگے آتا ہے دعا کا مرحلہ۔ تو دعا کے مرحلے میں دعا پڑھ کے بھاگنے کی کرتا ہوں۔ جو دعا کا کنیکشن ہے، جس کے حضور دعا اسپیشل کی جاتی ہے، جڑتا نہیں، پتہ نہیں کیوں۔ دعا مانگتے وقت مجھ پہ یہ کیا کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میں اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ دعا تو بنی ہی اس لیے ہے کہ آپ اپنی عرض راشت لے کر جائیں، تھالی میں رکھ کے